أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل خد والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها ما أصاب من مصیبت کوئی مصیبت دنیا میں نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی زمین میں، فی الارض ولا فی انفسکم، نہ خاص تمہاری جانوں میں۔ ترجمہ اس کو کر سکتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس سے کہ ہم ان کو پیدا کریں، قبل ان نبراها، قبل اس سے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ لکی لا تاکہ جو لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر رنج نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ مختال اترانے والے، فخور شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو ایسے ہیں یبخلون کہ خود بھی بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں۔ ومن يتول فإن الله هو الغنی الحمید، اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ تعالی بے نیاز ہے اور سزاوار حمد ہے۔ والغنی الحمید، بے نیاز ہے اور حمد کے لائق ہے، اسی کی تعریف کی جانی چاہیے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا۔ لقد ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسلنا اپنے پیغمبروں کو، بالبینات کھلے کھلے احکام دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور ترازو کو نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں شدید ہیبت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ،
تاکہ اللہ جان لے کہ بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کے. اچھا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور زبردست ہیں. گویا کہ آج کے اس سبق میں جو شروع کی آیات ہیں اس میں تھوڑی سی تقدیر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھی بندوں کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ مصیبت کے پیش آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے خالی ہو. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو کچھ پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. بہرحال پہلی آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، کہ دنیا میں انسان آیا ہے یہ محض اتفاق کی بات نہیں ہے اور محض دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے. چنانچہ سورہ ملک میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالی نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے. جب امتحان میں ڈالے گئے ہیں تو ان چیزوں کا پیش آنا بھی ضروری ہے جو امتحان کا ذریعہ بن سکے. امتحان والی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، دولت اور نعمت اور آرام و راحت، اور دوسری چیز ہے مشکلات و مصائب اور ناپسندیدہ چیزیں. پھر سنیے اس کو کہ امتحان والی دو چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ دولت ہے، نعمت ہے، راحت ہے، آرام ہے، آشائش ہے، اور دنیا کی عہدے ہیں اور نہ جانے جو جو نعمتیں ہیں. اور دوسری آزمائش کی چیز ہے وہ مصیبت اور مشکلات، ناگوار چیزیں، تکالیف، پریشانی، فقر و فاقہ، تنگ دستی وغیرہ وغیرہ. جب پہلی چیزیں یعنی خوش عیش زندگی ملتی ہے تو بہت سے انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اعمال صالحہ چھوڑ کر دنیا میں ہی مست رہنے لگتے ہیں. تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ دنیا لہو لعب، فخر بازی اور مال و اولاد کی کثرت پر مقابلہ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. دنیا لہو لعب، دنیا میں جو آدمی کو دنیا میں انسان آیا تو لہو لعب یعنی کھیل کود اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، اولاد کی کثرت پر مقابلہ کرنا اس کے لیے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے. جیسے کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، کسانوں کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ پیلی ہو جاتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، پھر بھوسا بن جاتی ہے. تو گویا کہ یہ دنیا اسی سرسبز و شاداب درخت اور پودوں کی طرح ہے جن کو ایک دن سوکھ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے. اس لیے آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے. دوسری چیز مصیبت اور تکلیف، فقر و فاقہ اور تنگی، اس کے بارے میں ان آیات میں بتا دیا کہ جو بھی کوئی مصیبت پہنچ جائے
وہ واقع ہونی ہی ہے، کیونکہ خالق کائنات اللہ جل مجدہ نے اس کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت خواہ زمین میں ہو، مثلا قحط پڑ جانا، زلزلہ آنا، کھیتوں میں پالا پڑ جانا، یا جانوروں کا کھا جانا، بارش کے بہاؤ میں بہہ جانا، جو کچھ بھی ہے تمہاری جانوں میں مصیبت آتی ہے، یہ تمہارے سامان میں مصیبت آتی ہے، یا تمہارے جان میں مصیبت آئے، کوئی بیمار پڑ جائے، زخم ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ان کا موجود ہونا اور پیش ہونا لازمی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے جب قطعی طور پر طے فرما دیا ہے کہ ایسا ہونا ہی ہے تو ہو کر رہے گا، اس کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہو جانا اور اس کے ذکر اور عبادت سے منہ موڑ لینا سمجھدار بندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انتہائی بیوقوف آدمی کی بات ہوگی جو اپنے آزمائش میں اپنے رب کو بھول جائے۔ آگے اللہ کہتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یعنی تمہیں اس بات کی خبر دی گئی تاکہ تم یہاں کی تکلیف اور مصیبت اور نقصان اور خسران پر توجہ نہ دو اور افسوس میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے سے یہ چیزیں تم کو روک دیں گی اور آخرت کے عمل سے ہٹا دے گی۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ آنی ہی تھی، اس کا یقین ہو تو جب یقین آدمی کو ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو آدمی کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن صبر ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اسی مصیبت کا گن گاتا رہے، کہتا رہے بس ایسے مجھے ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ جو ہے اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو چیزیں تمہیں مل گئی ہے اس پہ نہ اتراؤ، فخر مت کرو، کیونکہ جو کچھ ملا ہے وہ مقدر ہے، تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تم کو دیں گے ہی، تمہارا کوئی حق تھا اس پر، بلکہ نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تمہیں یہ چیزیں عنایت کر دیں، تو اب تمہیں ان چیزوں کے بارے میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مومن بندوں کی خوبی یہ ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتے ہیں اور آلام و آزمائش کے آنے پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا عجیب حال ہے جو اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، اگر اس کو خوش کرنے والی حالت نصیب ہو جاتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس سے کوئی ضرر اور تکلیف دینے والی حالت پیش آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صبر پر بھی انعام، شکر پر بھی انعام۔ آگے اللہ کہتے واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ہر ایسے شخص کو جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ الذین یبخلون، اس کے بعد فرمایا کہ الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس، اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو کوئی دولت اور نعمت مل جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے خوش نصیب ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اس نعمت پر تکبر کرتے ہیں، لوگوں پر اپنا بڑائی جتلاتے ہیں، دوسروں کو حقیر جو سمجھتے ہیں، ان کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں ہیں، چونکہ مال پر فخر کرنے والے مال سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ محبت ان کو کنجوسی پر آمادہ کرتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے۔ آدمی کو جب مال سے محبت ہو جائے گی تو اس کا خرچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کو جو چیز جتنی زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس کے کھونے کا اتنا ہی زیادہ ڈر بڑھ جاتا ہے آدمی کو۔ ایمان سے زیادہ محبت ہوگی تو آدمی کسی بھی قیمت پر ایمان کو نہیں کھوئے گا، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے، ایمان کھو جائے مال نہ کھوئے، ایمان کھو جائے آدمی کا عہدہ نہ کھوئے۔ آج نیتوں کو دیکھ لیجئے، بیچارے بہت سے ایسے نیتا ہیں مسلمان لوگ جو اپنے ایمانوں کو فروخت کرتے پھر رہے ہیں کہاں کہاں جا جا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ انسان جب بخیل بنتا ہے، انسان جب مال سے محبت کرتا ہے تو یہی محبت اس کو بخالت پر آمادہ کرتی ہے اور پھر بخیل بننے لگتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پہ مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور صرف خود خرچ نہیں کرتا، یہ تو غلطی کرتا ہی کرتا ہے، آگے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو جو بخیل آدمی ہوتا ہے اس کا دل دکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بعض مالدار لوگ، دولت والے لوگ مینیجر وغیرہ رکھتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی میرا مال یہاں یہاں خرچ کرو، ان کو دو۔ تو یہ جو مینیجر صاحب وغیرہ ہوتے ہیں، کیشیئر وغیرہ ہوتے ہیں، خزانچی وغیرہ ہوتے ہیں لوگ، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ دینے میں ان کو ایسے لگتا ہے جیسے اپنے جیب سے دے رہے ہیں، ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ حالانکہ مال دوسرے کا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو یہ لوگ خود تو خرچ کرتے ہی ہیں، خرچ کرتے نہیں، دوسرے کا مال خرچ کرنے میں بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اسی کو کہا کہ وہ بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو شخص روگردانی کرے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ غنی ہے اور وہیں صاحب لائق حمد ہے۔ کسی کے خرچ کرنے سے اس کو نہ کوئی نفع پہنچتا ہے نہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ جو بخل کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ اپنے ثواب کے لیے کرے گا۔ کوئی اللہ کو اس سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو واضح احکام دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائی اور لوگوں کو انصاف کا حکم دیا۔ لقد ارسلنا، تحقیق کیا ہم نے بھیجا، رسلنا اپنے پیغمبروں کو، بالبینات کھلے کھلے احکام دے کر، وانزلنا معاہم الکتاب اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کی، والمیزان اور ترازو کو نازل کیا، تاکہ لوگ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں سے کیا کریں، عدل و انصاف سے کام لیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی معجزات دے کر، آسمانی کتابیں دے کر ان کو نازل فرمایا، ان کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے ساتھ میں میزان دے کر بھیجا۔ المیزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ترازو ہی کیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آدمی صحیح ناپ تول کرتا ہے۔
اور وہیں عدل و انصاف کا اعلیٰ ہے. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ انصاف کیا ہے. دونوں صورتوں کا مطلب ہے ایک ہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ لوگوں میں انصاف قائم کریں، انصاف کرنے کی تعلیم دے. کیونکہ عدل و انصاف کے ذریعے سے ہی اللہ تعالی کی قربت حاصل ہوگی. قرآن کریم میں کئی جگہوں پر عدل و انصاف کے لیے کئی آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قائما بالقسط، کہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے والا ہو. ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گواہ بن کر. ایک جگہ فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے اہل ایمان اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. ایک جگہ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. ایک جگہ فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہستی ہے جس نے نازل فرمائی کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور اس کو جو کچھ تمہارے طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. تو الغرض قرآن کریم ایک جگہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. قرآن کے نظام عدل و قسط کے حوالے سے، قرآن کریم کے عدل و انصاف کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، کلچر کے اندر کسی فرد کو، کسی بھی طبقے کے کسی انسان کے لیے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کس و ناکس کے ساتھ عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت جو چوری کی تھی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کا بھی یہی حشر ہوتا، اس کے ساتھ بھی ہاتھ کاٹا جاتا اس کا بھی. چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی جب دور آیا ہے تو اسی نقش قدم پر چل کر انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اور ان کا عدل و انصاف اس قدر مشہور ہوا کہ پوری روئے زمین پر اس کی مثال نہ ملی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے. چنانچہ خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے. خود اپنے ساتھ بھی دوسرے کے ساتھ بھی آپ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سخت تھے. آپ سخت اس معاملے میں تھے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ظالموں کے لیے بہت سخت تھے، ورنہ اگر کوئی حق بات ان سے کہتا تو بالکل موم بن جاتے تھے. بہرحال عدل و انصاف یہ اسلام کا ایک اہم حکم ہے جس پر عمل کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے منفعتیں بھی ہیں.
یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں اپنی بات کہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، جو یہ لوہا جو ہے اس کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم نے لوہا بھی اتارا، اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے. آج جتنے ہوائی جہاز سے لے کر یا بڑے بڑے میزائل اور نہ جانے کلاشنکوپ اور بڑے بڑے ہتھیار اور مشین گنے اور کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ بن رہا ہے سب اسی لوہے سے بنائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی لوہے کے ذریعے سے عمارتیں بنتی ہیں، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، ریل گاڑیاں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز بھی اڑ رہے ہیں، اسی سے ذریعے سے حج پہ آدمی جلدی پہنچ رہا ہے. تو اس میں منافع بھی ہیں، لیکن شدید اس میں کیا ہے؟ تکلیف ہے. آج ملکوں کا ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے خون ریزیاں ہو رہی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. وَلِيَعْلَمَ، اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے، ابھی وقت بھی زیادہ ہو گیا تو مختصر کرتا ہوں. ورنہ اس بارے میں بہت علماء نے لکھا ہے کہ اس میں منافع کیسے ہیں اور اس میں تکلیف کیسی ہے. بہرحال آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یعنی کہ ہیبت شدید یعنی خوف دہشت اور دوسرے نفع کے علاوہ لوہے کے پیدا کرنے میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالی جان لے کہ اللہ تعالی کو کون اپنا رب مانتا ہے اس کو دیکھے بغیر، اور اس کے پیغمبروں کو کون پیغمبر مانتا ہے بغیر دیکھے. یعنی اللہ کے دین کو تقویت قوت پہنچانے اور اس کے آگے بڑھانے کے لیے، اس کی دعوت دینے کے لیے کون تیار ہوتا ہے. جب اللہ کے راستے میں لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے مخلص بندے یہ جانتے ہوئے کہ ہم قتل بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے کے لیے ہتھیار لے کر نکل کھڑے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے، پھر بھی جس چیز کا ظہور ہوتا ہے اس کے علم میں آتا رہتا ہے کہ یہ بھی وجود آیا ہے، بلکہ وجود وہی بخشتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے. آگے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ تعالیٰ قوی ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں اور غالب ہیں. اللہ رب العزت کسی بندے کے محتاج نہیں ہے، کسی شے کے محتاج نہیں ہے، کسی ہتھیار کے محتاج نہیں ہے، کسی لاؤ لشکر کے محتاج نہیں ہے، کسی ملک کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہیں آزما رہے ہیں کہ تم ہمارے غالب قوی ہیں، تو جو اگر تم دین کے لیے کچھ کرو گے تو فائدہ تمہارے لیے ہے اور ہمارے لیے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نفع نقصان نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے کہ اگر کوئی حفاظت کرے تو اس کا حفاظت ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. بہرحال ان آیات کریمہ میں بہت سی اہم باتیں آئیں، موٹی موٹی باتیں یہ آئی. نمبر ایک، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کو
آزمایا، یعنی کہ جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، خواہ روئے زمین پر ہو یا یعنی زمینی اعتبار سے ہو یا جانی جسمانی اعتبار سے ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، کچھ بھی اللہ کے علم سے الگ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کون ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ لکئی لاتا سے وعلی ما فاتکم لا تفرحوا بما آتاکم، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم جو کچھ تمہارا نقصان ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس پر تم زیادہ اتراؤ مت، تکبر مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو۔ پھر اس کا اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اور وہیں ستودہ صفات ہیں، اور وہیں لائق حمد ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو نازل کیا ان کو کھلی ہوئی کھلے ہوئے حکم احکام دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان مطلب انصاف کرنے کا حکم دیا ان کو۔ میزان اس لیے کہا کہ اسی کے ذریعے سے آدمی بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ انصاف ہے، تاکہ وہ لوگ انصاف قائم کریں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں بہت زیادہ تکلیف بھی ہے اور اس میں منافع بھی ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں اور رسول کے حکموں کو مانتا ہے۔ اللہ رسول تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ بے شک قوی بھی ہیں اور غلبہ رکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ترجمہ وغیرہ تھوڑا سا میرے خیال سے کتاب دیکھ کر کریں آپ لوگ، یعنی یاد کر کے آئیں۔ ابھی لغت اتنا زیادہ ہم لوگ واقع پر قابو نہیں پائے ہیں، تو بہتر ہے کہ کسی بھی تفسیر کی کتاب سے ترجمہ دیکھ کر ہی ترجمہ یاد کریں۔ بہت سے ترجمہ ایسے غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی پھر بہت زیادہ معنی اس کا بدل جاتا ہے۔ حضور لوح محفوظ কোথায় আছে؟ لوح محفوظ کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ سوال کیے تھے، میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ ایک اللہ رب العزت نے ایک جگہ بنائی ہے، وہاں پر اس جگہ کا نام لوح محفوظ ہے۔ وہ جگہ کیسی ہے، کہاں ہے، کیا ہے، اس بارے میں کوئی تفصیل اور کوئی یقینی بات آدمی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے علم میں ہے۔